السلام علیکم، میرا نام ہے اکرما خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK آن لائن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بکھرے موتی، یعنی کل کے فکر کریں۔ اگر ہم اپنے آنکھیں بند کریں اور 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ جو آج ہم اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں جن کاموں میں، کیا یہ ہمارے آنے والی زندگی کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج جو ہمارے ایک ایک سیکنڈ ضائع ہو رہا ہے تو یہ اس قیمتی موتی کی طرح ہے جو ہماری زندگی کی برتن سے ایک ایک کر کے گر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے تو بہت سی موٹیویشنلز کو سنا ہوگا، آپ لوگوں نے بہت سی کتابوں کو پڑھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ زندگی کے بارے میں ایک مختصر سا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں جو آپ آج کر رہے ہو کیا یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ پھر آپ کریں گے۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ تم تینوں ایک ایک تیلی لے کر باغ میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے بادشاہ سلامت کے لیے اچھے اچھے اور تازے پھل اکٹھا کرو۔ چنانچہ وزراء تو بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے، لیکن بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ بادشاہ سلامت کا حکم جو تھا، تو تینوں ایک ایک تیلی لے کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ تو پہلے وزیر نے سوچا کہ میں بادشاہ سلامت کی طبیعت کی اور اس کو جو پسند ہے وہی اچھے اچھے اور تازے پھل بادشاہ سلامت کے لیے اکٹھا کرو۔ تو وہ محنت کرنے لگا، کیونکہ باغ میں فروٹ اتنے تھے نہیں۔ وہ محنت کرنے لگا، بہت سے اونچے اونچے درختوں پر چڑھنے لگا، اونچی اونچی شاخوں پر جا پہنچنے لگا، وہاں سے ایک ایک اور تازہ تازہ پھل توڑنے کی کوشش کی۔ چنانچہ بہت دیر کے بعد اور بہت محنت کے بعد اس نے اپنی تیلی بھر دی۔ تو دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ تو ایک ایک پل خود چیک نہیں کرے گا اور نہ اسے پرکھے گا، اس لیے اس نے ٹائم بچاتے ہوئے جلدی سے کچھ گلے سڑے خراب اچھے کچے پھل نہ دے کے اور اسے تیلی میں بھر دی۔ تو تیسری وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کا مقصد صرف بھری ہوئی تیلی سے ہوگا، اسے اندر ویسے بھی وہ کھول کر نہیں دیکھے گا، اس لیے اس نے اپنے تیلی میں گھاس بھوس پتے سب جمع کیے اور تیلی کو اچھی طریقے سے بھر دیا اور محنت سے بچ گیا اور ٹائم بھی بچا لیا اس نے۔ اب دوسرے دن بادشاہ نے حکم کیا وزراء کو کہ اپنی تیلی سمیت دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تیلی کھول کر بھی نہ دیکھی اور صرف ایک حکم کیا کہ ان تینوں کو ان کے تیلیوں سمیت دور دراز کی جیلوں میں الگ الگ بند کرو اور ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دو، ان کو صرف ان کی تیلیوں کے سہارے بند کرو، جو ان کی تیلیوں میں ہوگا یہ لوگ وہی صرف کھائیں گے۔ تو پہلا وزیر جس نے تازہ اور اچھے پھل اکٹھا کیے تھے، اس کے لیے 1 مہینہ بہت آسانی سے اور آرام سے گزر گیا۔ دوسری طرف دوسرا وزیر جس نے کچھ اچھے اور گلے سڑے پھل جمع کیے تھے، تو اس نے تو کچھ دن اچھے پھل کھا لیے، لیکن اس کے بعد اسے وہ گلے سڑے اور کچے آم کھانے پڑے، جس کی وجہ سے اس کا طبیعت بہت خراب ہو گیا اور اسے بہت اذیت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا وزیر جس کے پاس خالی گھاس بھوس تھا، کچھ دن کے بعد وہ مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کیا جمع کر رہے ہو۔ آپ اس وقت اس باغ میں ہو جہاں سے چاہ کر آپ محنت اور لگن کے ساتھ کام کر کے اپنے آنے والی زندگی کے لیے بہتر کر سکو۔ آپ اس باغ میں ہو جہاں آپ نیک اعمال لے کر اپنی آخرت کی زندگی اچھی کر سکتے ہو۔ مگر یاد رکھیں، جب اللہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ قبر میں ہوں گے، یعنی اس جیل میں جس میں آپ کے پاس صرف آپ کی اعمال کی تیلی ہوں گی۔
جو آپ نے آج یہاں جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اپنی زندگی بھی اچھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے آنکھیں کھول کر اس سے فائدہ اٹھائے اور محنت اور لگن سے کام کر کے اپنی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں بہتر بنا سکے۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو محنت ہم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ جیے، اور ہم اللہ کو صرف 5 وقت دن میں یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بڑے بڑے اعمال کا توفیق خود عطا فرمائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت سا کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔